بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سپریم کورٹ نے دو ٹوک انداز میں حکم دیا ہوا ہے، فیصلہ دیا ہوا ہے کہ آپ نے 14 مئی کو پنجاب کے اندر الیکشن کروانے اور اس کے لیے آپ نے پیسے حکومت کو کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو کہا ہے کہ آپ نے پیسے دینے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 21 ارب روپے۔ دیکھیں آپ اندازہ کریں اس بات کا کہ 21 ارب روپے پنجاب کے اندر الیکشن کے لیے چاہیے اور ان کے پاس 21 ارب روپے نہیں ہے۔ رولا ڈالا ہوا ہے ان لوگوں نے، شور مچایا ہوا ہے اور رونا پٹنا، ہمارے پاس پیسہ نہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں۔ ابھی یہ جو آٹا سکینڈل آیا ہے ان کا، اس کے اندر کتنے پیسوں کی انہوں نے لوٹ مار کی ہے؟ 20 ارب کی، بلکہ اس سے زیادہ ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے 20 سے 30 ارب روپے یہ کم ہے، اس سے زیادہ کا معاملہ ہے۔ تو 20 سے 30 ارب روپے صرف ایک آٹا سکیم کے اندر انہوں نے کرپشن کر کے نکال لیے، اور الیکشن کے لیے کتنے چاہیے؟ 20 ارب۔ وہاں اس کو نہیں دیں گے، کرپشن کر کے لوٹ مار کر کے کھا پی جائیں گے، لیکن ادھر نہیں دیں گے۔ الیکشن کمیشن نے اب رپورٹ جمع کرا دی کہ نہ ہمیں پیسہ ملا، نہ ہمیں سیکیورٹی ملی، نہ ہمیں بندے ملے، نہ ہمیں سٹاف ملا، کچھ بھی نہیں ملا۔ اور دوسرا یہ کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ سپریم کورٹ کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ الیکشن ڈیٹ دے، نہ صدر کے پاس اختیار ہے۔ اب الیکشن کمیشن نے ایک نیا کٹا کھول دیا۔ اب الیکشن کمیشن کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلانے کا فیصلہ کیا گیا، اور حکومت نے یہ کہا ہے کہ اب ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں، تو الیکشن کمیشن کے کندھے استعمال کیے جائے۔ اب الیکشن کمیشن کے کندھوں پہ رکھ کے یہ فائرنگ کی گئی ہے، یہ سیدھے گولیاں چلائی گئی ہیں الیکشن کمیشن کے کندھے سے، اور کہا گیا کہ نہ ہمیں پیسہ ملا، نہ ہمیں 21 ارب روپے ملے۔ اور 21 ارب روپے آپ آٹا سکیم سے نکال لینا، آپ چھوڑیں باقی تمام چیزوں کو۔ 21 ارب روپے کا لوٹ مار جو کیا ہے وہی ادھر ڈال دیں تو آپ کے الیکشن ہو جائیں پنجاب کے اندر۔ لیکن انہوں نے جان بوجھ کے بس الیکشن نہیں کروانے، اور الیکشن کیونکہ الیکشن کے اندر ان کو سیاسی موت نظر آ رہی ہے، یہ فارغ ہو جائیں گے، لیکن کتنی دیر بھاگیں گے؟ آخر یہ وہ کہتے ہیں کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، وہ کتنی دیر تک بھاگے گا؟ شہباز شریف، نون لیگ، پیپلز پارٹی، تمام لوگ۔ پیپلز پارٹی کے اندر تو آصف زرداری ڈیل کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس تو سندھ اور بلوچستان آ جانا ہے، وہ اس نے اپنا حصہ پکا رکھا ہوا ہے۔ اصل تو مرنا جو موت پڑی ہوئی ہے وہ تو نون لیگ کو پڑی ہوئی ہے کہ نہ پنجاب ملنا، نہ کے پی ملنا، اور نہ وفاق ملنا ہے، کچھ بھی نہیں ملنا، آنا آنو کچھ بھی نہیں، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے۔ یہ پچھلے 1 سال سے جو ہوا ہے نا ان کے ساتھ، نون لیگ والوں کے ساتھ، ان کو اب سمجھ آئی، بلکہ ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی ان کو، کیونکہ اب ان کے دماغ بالکل ہی پھر گئے ہیں۔ ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، ان کے ساتھ کتنا بڑا ہاتھ ہوا ہے، اور کر کے کون گیا ہے؟ وہ جس کے ساتھ انہوں نے ڈیلیں بنائی ہیں، جس کے ساتھ مل ملا کے انہوں نے حکومت بنائی ہے، جس کے ساتھ یہ ایکسٹینشن کی باتیں کرتے تھے، جس کی گودی میں جا کے یہ بیٹھ گئے تھے۔ پہلے تو کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، فلانے کو کرو، یہ کرو، وہ کرو، اس وقت تو ان کو بڑا ووٹ کا عزت یاد آتی تھی، بعد میں جا کے گودی میں بیٹھ گئے اسٹیبلشمنٹ اور جنرل باجوہ کی، تو ڈیل کر کے تو آپ بیٹھے ہوئے۔ تو اب الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا کہ ہم نے کوئی الیکشن نہیں کروانا، نہ ہمیں پیسے ملے نہ کچھ اور ملا، اور دوسرا حکومت نے بھی اب رپورٹ جمع کروا دی ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے، اور یہ 14 مئی لاسٹ ڈیٹ ہے، 14 مئی یہ ڈیڈ لائن ہے۔ یہ ان کے اوپر، ان کے سر پہ تلوار لٹک رہی ہے۔ تلوار جو ہے وہ نا اہلی کی ہے، وہ ان کے اوپر توہین عدالت کی ہے، ان کے اوپر آرٹیکل 6 کی ہے، وہ تلوار چلنی، اور اس میں یہ ساری رگڑے جانے، سارے رگڑے جانے، پوری پارلیمنٹ بھی، کابینہ بھی، شہباز شریف بھی، پوری ٹیم اس کی، یہ اسحاق ڈار، یہ وفاقی وزیر قانون رانا ثناء اللہ بھی، اعظم نجی تارڑ بھی، یہ سب رگڑے جائیں گے، سب کے سب، کیونکہ جو ان کی مکاریاں یہاں پر نظر آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے۔ اور عمران خان کے ساتھ مذاکرات، ہر روز ہی مذاکرات کرنے، جی آج بھی مذاکرات کرنے، آج بھی مذاکرات کرنے، بھئی اس میں سے کچھ نکل ہی نہیں رہا، آپ کی نیت نہیں۔ یہ جو بدنیتی ہے، اسی بدنیتی کی وجہ سے حالات یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ احسن اقبال باہر کہتا ہے کہ ہم نے الیکشن کروانا ہی نہیں، خواجہ آصف باہر کہتا ہے کہ ہم نے الیکشن کروانا ہی نہیں، رانا ثناء اللہ باہر کہتا ہے کہ ہم نے الیکشن کروانا ہی نہیں۔ تو اندر مذاکرات کے اندر کیا کر رہے ہیں یہ، جس کے اندر یہ اسحاق ڈار بیٹھا ہوا ہے، یا خواجہ سعد رفیق، یا وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، تو یہ پھر کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہاں پر بیٹھ کے جھک مار رہے ہیں، یوسف رضا گیلانی بھی اور نوید قمر، یہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ یہ ان کے پاس کس چیز کی اتھارٹی یا پاور ہے، یا کیا ان کے پاس اختیارات ہیں کہ یہ مذاکرات کرنے بیٹھے ہوئے؟ یہ صرف مزے لینے اور اس کو آگے کرنے، کھینچنے، حکومت کو ٹائم بائی کرنے، سب کچھ یہ کرنے کے لیے۔ دیکھیں عمران خان نے بڑی دیر پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مذاکرات کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے،
مجھے کوئی اوپر نیچے دائیں بائیں اور ادھر ادھر کی کہانیاں، فلمیں، ڈرامے بازیاں کچھ نہیں سننا. صرف ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ الیکشن کال کریں، اسمبلیاں ڈیزالو کریں، شہباز شریف کا استعفیٰ ٹیبل پر رکھیں اور آئیں بیٹھ جائیں، مذاکرات کریں. مذاکرات کس چیز کے اوپر ہوں گے؟ نگران سیٹ اپ کے اوپر، چیف الیکشن کمشنر کے اوپر، ملکی حالات کے اوپر، چارٹر آف اکانومی کے اوپر، اور یہ تمام چیزیں ان کے اوپر بات کر لیں گے. بالکل کریں گے، کیوں نہیں کریں گے. بسم اللہ بیٹھ جاتے ہیں، چارٹر آف اکانومی بنا لیتے ہیں اور اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. بات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہانے، ڈرامے، فلمیں، کہانیاں وہ ساری چلانی ہیں. وہ اتنی دیر تک چلیں گی جتنی دیر تک 14 مئی کی ڈیڈ لائن پڑی ہوئی ہے. ایک دفعہ یہ گزرنا ہے. تو اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے اس میں سے چیف جسٹس اور رجسٹرار کو خط لکھتی ہے، بتا دیے کہ آپ کے آڈٹ ہوگا تمام کے تمام معاملات کا. اصل فرق کیا ہے؟ دیکھیں، یہ حملہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے اوپر اور انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ پوری کی پوری پارلیمنٹ اڑا دی جائے، حکومت اڑا دی جائے، کابینہ اڑا دی جائے، شہباز شریف اڑا دیا جائے، تاکہ ایک کرائسس پیدا ہو جائے، حکومت نہ اہل کر دی جائے اور ایک کرائسس پیدا ہو جائے. یہ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں چیف جسٹس پاکستان امرتا بندیال کو اور سپریم کورٹ کو. اب پی ٹی آئی نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے جو 3 دن مذاکرات کیے ان کے ساتھ، 3 نشستیں ہوئیں، 3 دفعہ ہم لوگ بیٹھے، جو رپورٹ بنی وہ ہم نے اٹھا کے لکھ کے ہم نے چیف جسٹس کے سامنے رکھنی ہے اور انہوں نے رکھ دی ہے. اب یہ معاملہ سپریم کورٹ کے پاس آ گیا ہے، اب ان کی کورٹ میں ہے بال. اب انہوں نے نہیں چھوڑنا اس حکومت کو بھی، یہ پوری کیبنٹ کو، پوری پارلیمنٹ کو، اور جو ان کے ارد گرد وزیر مشیر دندناتے پھر رہے ہیں، ان کو نہیں چھوڑنا سپریم کورٹ نے. کیونکہ سپریم کورٹ یہ پہلے ہی فیصلہ دے چکی ہے، اپنا فیصلہ اس کا برقرار ہے. چیف جسٹس نے پہلے ہی ان کو کلیئر کر دیا تھا کہ جو فیصلہ ہے عدالت کا 14 مئی کو الیکشن کا، وہ تو اپنی جگہ برقرار رہے گا. لیکن اگر آپ کوئی حل نکال لیں گے، سلوشن نکال لیں گے، آپ مذاکرات میں، ٹیبل میں، کوئی بات چیت میں کوئی نہ کوئی لے آئیں گے کوئی راستہ، تو ٹھیک ہے، ہم پھر گنجائش پیدا کر لیں گے. لیکن اگر آپ نہ لائے، کیونکہ نہیں آیا، اب تو کلیئر ہو گیا، واضح ہو گیا، نہیں آیا، تو اب سپریم کورٹ نے کہا کہ پھر ہم اصل فیصلے کی طرف چلے جائیں گے. اب وہی ہونا ہے. اب سپریم کورٹ نے اڑا دینا ہے، اسمبلیاں بھی وہاں سے اڑا دینی ہے، پارلیمنٹ بھی اور حکومت بھی، کابینہ بھی اور شہباز شریف بھی، رانا ثناءاللہ بھی، اسحاق ڈار بھی اور وزیر قانون بھی. یہ جو بڑے دندناتے پھر رہے ہیں، دانت نکالتے پھر رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں اور انسٹیگیٹ، اشتعال دلا رہے ہیں، پمپ کر رہے ہیں، ان کو جب یہ پوری کی پوری حکومت اڑانی ہے، ان کو تب پتہ چلے گا.